بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد مرحبا، قسط نمبر 6۔ ماہ سیام کے حوالے سے خواتین کے حق میں خصوصی احکامات کی تفصیل۔ مسئلہ نمبر 1، حالت حیض اور حالت نفاس میں، یعنی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، عورتوں کے حق میں نماز تو بالکل معاف ہے، حتیٰ کہ قضا بھی لازم نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ رمضان میں یہ عذر پیش آئے تو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بلکہ ان تمام روزوں کی قضا پاک ہونے کے بعد، عید کے بعد کر سکتی ہے، جس طرح چاہے رکھ سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، حیض اور نفاس کی حالت میں، اور اسی حکم میں ہے جب مرد یا عورت پر غسل فرض ہو چکا ہو، اس حالت میں، انہیں ناپاکی کی حالت میں کلام پاک کا چھونا موٹے کپڑے کے بغیر، بشرطے کہ وہ جسم سے الگ ہو، حرام ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بالکل امت کا اس پر اجماع ہے کہ کلام پاک کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یمس المصحف الا طاہر، یہ حدیث پاک نسائی شریف میں ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی صحت سند پر تمام علماء اسلام کو اتفاق ہے، اس لیے یہ حدیث حکماً متواتر ہے یا مثل متواتر ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم کا مذہب ہے کہ کلام پاک کو صرف طاہر یعنی باوضو یا باغسل شخص ہی چھو سکتا ہے، بحوالہ فتاوی ابن تیمیہ۔ اس عنوان پر احکار کا ایک بہت طویل اور مدلل مضمون بھی ہے جو کہیں شائع ہو چکا ہے، جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی خاتون عذر کی حالت میں ہو، معلمہ ہو، بچیوں اور بچوں کو کلام پاک پڑھاتی ہو، تو وہ عورت کلام پاک کے ان مقدس کلمات کو الگ الگ یوں پڑھا سکتی ہے۔ مثلا الحمد پڑھے، پھر سانس توڑے، پھر للہ پڑھے، پھر سانس توڑے، پھر رب العالمین پڑھے، پھر سانس توڑے، یا قلم یا کسی چیز سے کلمات اور حروف کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، حیض کے زمانے کے دوران جس رنگ کا بھی خون آتا ہے وہ حیض ہی شمار ہوتا ہے۔ مثلا شروع کے ایام میں سیاہ رنگ، پھر 1-2 دن کے بعد سرخ رنگ، پھر کبھی زرد رنگ، پھر کبھی مٹیالے رنگ کا یعنی مٹی جیسا رنگ کا خون آتا ہے۔ جب روئی ڈال کر یا رکھ کر خالص سفیدی نظر آئے تو اب غسل کرنا فرض ہو گیا، نماز اور روزے شروع کرنا لازم ہوگا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی کمال ذہانت کا ایک مشہور قصہ یہاں مجھے یاد آیا، آپ سنیں۔ مجلس علم و عرفان جاری تھی، بڑے بڑے ائمہ علوم اور فنون محتاب اجتہاد یعنی سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ارد گرد حالہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی برقع پوش خاتون نے پس پردہ ایک مخصوص قسم کا سیب آپ کی خدمت میں بھجوایا۔ حضرت الامام رحمہ اللہ نے بھری مجلس میں اس سیب کو بغور دیکھ کر
اور جیب سے چاقو نکال کر بیچ سے اس کو کاٹ کر اس برقع پوش خاتون کے پاس واپس بھجوایا۔ سارے حضرات تلامذہ کرام حیرت زدہ ہوئے کہ کیا قصہ ہے۔ بہرحال ایک طالب علم نے پوچھا ہی تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے سیب کو غور سے دیکھا، کہیں اس کا رنگ سیاہ تھا خوب پکنے کی وجہ سے، تو کہیں خالص سرخ جو پکنے کے ابتدائی دور میں ہوتا ہے، اور کہیں زرد پکنے کے قریب ہوتا تھا، تو کہیں مٹیالہ سا ابتدائی مرحلے میں پکنے کے۔ یہ سب اثرات ہیں پھل کے پکنے کے۔ در حقیقت یہ مخصوص سیب بھیج کر اس خاتون نے حیض کے زمانے کے دوران آنے والے خون کے مختلف رنگوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا، تو میں نے سیب کاٹ کر بتلا دیا کہ جب خالص سفیدی ظاہر ہو اس وقت اپنے آپ کو حیض سے پاک سمجھ کر نہانا، کیونکہ سیب اندر سے سفید ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 7 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔